بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس۔ آج ہم پاکستان کے قدرتی خطوں میں سے لاسٹ 3 یہ خطے پڑھیں گے۔ ساحلی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ کل ہم نے پاکستان کے پہلے 2 خطے پڑھے تھے، قدرتی خطے۔ آج ہم اس کے لاسٹ والے جو 3 ہیں وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ساحلی خطہ۔ ساحلی خطہ میں یہ علاقے آتے ہیں جس میں بلوچستان، صوبہ سندھ ہے۔ اس کے بعد اس خطے میں صوبہ بلوچستان کے جو اہم علاقے ہیں ان میں ٹھٹھہ ہے، بدین، کراچی ہے، اور صوبہ بلوچستان میں لسبیلا ہے، گوادر، پسنی، تربت اور پنجگوڑ وغیرہ شامل ہیں۔ اس خطے کی جو آب و ہوا ہے وہ معتدل ہوتی ہے، یعنی نارمل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے، کیونکہ سمندر میں قریب ہونے کی وجہ سے موسم گرما اور سرما کے درجہ حرارت میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا۔ موسم گرما کا جو اوسط درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جو کہ قابل برداشت ہے، جبکہ موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت جو ہے وہ 15 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ ساحلی خطے میں نمی جو ہے وہ تقریباً سارا سال رہتی ہے، اور اس خطے میں نسیم بری یعنی میدانی ہوا اور نسیم بحری یعنی سمندری ہوا اس خطے کی جو ہیں وہ اہم خصوصیات ہیں۔ اس خطے کی آب و ہوا جو کہ معتدل ہوتی ہے، اس خطے میں بارشیں بھی مناسب ہوتی ہیں، اور سالانہ بارش جو ہے وہ تقریباً 12 انچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نباتات۔ نباتات کہتے ہیں یہاں پر جنگلات وغیرہ جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اس خطے میں کم جنگلات پائے جاتے ہیں، اور بارش کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے دنیا کے جو باقی ساحلی علاقے ہیں ان کے مقابلے میں چونکہ ساحلی علاقے میں ناریل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں اس کے بہت کم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں درخت اس کے۔ اس کے بعد ہے معاشی حالات، یعنی یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے، یا کس طرح کے وہ جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ساحلی پٹی ہونے کی وجہ سے یہاں پر مچھلی جو ہے وہ اس کا کاروبار یہاں پر بہت اہم ہے، اور یہاں لوگوں کا اہم پیشہ بھی یہی ہے۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر واقع چھوٹی چھوٹی بندرگاہیں جیسے پسنی ہے، جیوانی ہے، اڈانی وغیرہ ہے، یہاں پر لوگ جو ہے وہ مچھلی پکڑتے ہیں، ماہی گیری کا کام کرتے ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں گوادر ہے کہ بندرگاہ ہے، جو وہاں پر لوگوں کے لیے جو ہے کافی سارے روزگار لوگوں کو وہاں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے یہ زیادہ تر دیہاتی علاقوں پر مشتمل ہے، اور وہاں بھی لوگوں کا زیادہ تر پیشہ جو ہے وہ ماہی گیری ہی ہے۔ اس طرح کراچی کی ایک بین الاقوامی بندرگاہ ہے، یہ دنیا کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ کراچی جو شہر ہے وہاں بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس ملک کے تقریباً ہر حصے سے لوگ یہاں پر آئے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے روزگار کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اور کراچی ویسے بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے بعد ہے آبادی، یعنی اس خطے میں جو ہے آبادی کے لحاظ سے یہ گنجان آباد علاقہ ہے، یعنی یہاں پر آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس خطے میں شہری آبادی کی بھی اکثریت ہے، چونکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس وقت پاکستان میں کراچی کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ کو بھی کراس کر گئی ہے، جبکہ دوسری بندرگاہوں میں جیسے پورٹ قاسم ہے، گوادر ہے، وہاں پر جو ہے جہاں پر جو ہے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور ان کے آس پاس ہی جو ہے وہ لوگ اپنی آبادیاں بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہے خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ خشک اور نیم خشک پہاڑی خطے میں زیادہ تر جو علاقے آتے ہیں وہ پاکستان کے مغربی علاقے ہیں، جو کہ سطح مرتفع بلوچستان پر مشتمل ہیں۔ اس خطے میں شامل علاقوں میں قبائلی علاقہ جات بھی زیادہ آتے ہیں، جن میں ڈیرہ اسمیر خان ہے، بنو ہے، کرک ہے، کوہاٹ ہے۔ اس طرح صوبہ بلوچستان میں جو ہے وہ سبی اور جعفر آباد کے علاقے اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہاں پر جو نباتات ہوتی ہیں، یعنی جنگلات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، کچھ صرف پھلوں والے باغات، اور وہ بھی کم پیمانے پر جو ہے یہاں پر میسر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آبادی، یعنی اس خطے کی جو آبادی ہے وہاں پر چونکہ گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، خشک ہوتا ہے یہ علاقہ، موسم گرما میں انتہائی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے،
اور اکثر علاقوں میں جو ہے موسم سرما جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 35 درجے کے لگ بھگ ہوتا ہے، اور اوسط درجہ حرارت جو موسم سرما میں ہوتا ہے وہ تقریباً ہوتا ہے 7 درجے، اور اکثر پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے اس خطے کی جو ہے وہ آبادی جو ہے، یہ علاقہ زیادہ گنجان آباد نہیں ہے چونکہ وسائل بہت کم ہیں، کم گنجان آباد علاقہ ہے۔ دیہی علاقوں میں شہری علاقوں کی نسبت دیہی علاقوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ رہتے ہیں، اور اب جو ہے عورتیں کافی تعداد میں مردوں کے مقابلے یہاں پر چونکہ روزگار نہیں ہوتا تو ان کے شانہ بشانہ کام بھی کرتی ہیں، اور شرح خواندگی بھی جو ہے اس خطے میں بہت کم ہے۔ اس خطے کے جو شہر ہیں وہ اسلام آباد، مری، ایبٹ آباد، منسیرا، سوات اور گلگت وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد ہے مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ۔ اس میں جو علاقے آتے ہیں مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطے میں زیادہ تر خیبر پختونخوا کے علاقے آتے ہیں، جیسے ایبٹ آباد، منسیرا اور ہزارہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے آب و ہوا۔ اس خطے کی جو آب و ہوا ہے اس میں زیادہ تر بارشیں جو ہے وہ نہیں ہوتی، بہت کم بارشیں ہوتی ہیں۔ سالانہ بارش جو ہے وہ تقریباً 20 انچ سے زیادہ ہوتی ہے، اور موسم گرما میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور موسم سرما جو ہے وہ کسی حد تک نارمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نباتات، یعنی جہاں پر جنگلات جو ہے کئی قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور یہاں محدود پیمانے پر فصلوں اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ آبادی جو ہے یہ خطہ آبادی کے لحاظ سے زیادہ گنجان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کافی دور دور تک آبادیاں ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈائری ہوگی پاکستان کے آخری جو 3 قدرتی خطے ہیں، یعنی ساحلی خطہ، خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ، مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ، یہ یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔